آج کی تھوڑی دیر کی جو گفتگو ہوگی وہ خاص کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ ام الخیر سے متعلق ہوگی، اور ضمن میں جو بھی باتیں آ جائیں بہرحال تو سنجیدگی اور متانت کے ساتھ سنیں۔ میں نے بھی اکثر یہ عرض کیا ہے کہ نسب کے اعتبار سے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن کی اولاد میں ہے، والد محترم کی طرف سے یعنی حسنی ہیں، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے میرے غوث اعظم حسینی ہیں۔ گویا آپ کے اندر فیضان امام حسن مجتبی بھی جمع ہے اور فیضان امام حسین شہید کربلا بھی جمع ہے۔ آپ حسنی بھی ہیں، آپ حسینی بھی ہیں۔ یہ تشریحات کتابوں کے اندر ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر ہم کچھ باتیں آپ کو بتائیں۔ دیکھیں، آپ کا اصل نام تو حضرت ابو صالح موسیٰ ہے، آپ کے والد محترم کا جنگی دوست آپ کا لقب ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جو علماء نے بیان کیا؟ ایک وجہ تو یہ بیان کی کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کو راہ خدا میں جہاد کرنے کا بڑا شوق تھا۔ دشمنان دین سے، دشمنان خدا اور رسول سے جنگ کرنے کا بڑا شوق اور جذبہ تھا، اور اس میں آپ مصروف رہتے تھے، اسی لیے آپ کو جنگی دوست کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ جو علماء نے بیان کی اور زیادہ وضاحت سے، دیکھیں، ایک ہے جہاد اصغر یعنی چھوٹا جہاد، اور ایک ہے جہاد اکبر یعنی بڑا جہاد۔ تو میدان جنگ میں جانا دین اسلام کی عظمت بچانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ و رسول کے دشمنوں کے ظلم کو مٹانے کے لیے میدان میں جا کر ہتھیاروں اور تلواروں سے لڑنا، دشمنان دین کا مقابلہ کرنا، چاہے انہیں قتل کرنا، چاہے شہید ہو جانا، یہ جہاد جہاد اصغر کہلاتا ہے، یعنی چھوٹا جہاد۔ فضیلت اس کی بھی بہت ہے، لیکن اس کو جہاد اصغر کہتے ہیں، یعنی چھوٹا جہاد کہتے ہیں۔ اور جہاد اکبر کیا ہے؟ بھئی اس میدان میں تو آدمی گیا، تلوار چلی تو ایک لمحے میں چاہے گردن اتار دی، یا کسی ظالم و کافر کی تلوار چلی تو ایک لمحے میں مومن کی گردن کٹی، شہادت کا جام پی لیا اس نے، یعنی یہ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے۔ تو اس جہاد کو جہاد اصغر کہا جاتا ہے۔ اور نفس کے ساتھ جہاد کرنا، جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، جو ہمارے اندر پوشیدہ ہے، جسے نفس امارہ کہتے ہیں، اس نفس سے لڑنا اور اس کا مقابلہ کرنا، اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ چونکہ میدان میں تو ایک وقت کا مقابلہ ہوا، اور نفس کا معاملہ تو 24 گھنٹے کا ساتھ میں ہے۔ تو نفس سے لڑنا اور نفس کو زیر کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور نفس کے فریب اتنے ہیں کہ جس سے بچنا بھی آسان نہیں۔ ایک بات سمجھانے کی آ گئی،
دیکھیں اس کو ذہن میں رکھ لیں، بات صاف ہو جاتی ہے۔ سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے منہاج العابدین شریف کے اندر کہ ایک بزرگ ہیں مصروف عبادت ہیں، مصروف عبادت میں ذکر الہی میں، تو ان کے نفس نے ان سے کہا کہ اللہ کے نیک بندے جہاد کرنے کے لیے چلو۔ تو آپ ہی سوچیں کوئی برا آدمی اگر ہم کو نیکی کا حکم دے تو کچھ تو سوچنا پڑے گا کہ یہ ہمارا دشمن اور ہم کو نیک مشورہ بظاہر دے رہا ہے، تو دشمن کے اس نیک مشورے کے اندر بھی خطرہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ یقینی طور پر نفس یا شیطان یہ ایسے دشمن ہیں کہ ان کی بھلائی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے، ان کی بھلائی کے اندر بھی بظاہر لیکن مومن کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ دونوں باتیں ہمیں واضح کر دینی ہے، لہذا ذہن میں یہ بات رہے کہ جو بدعقیدہ بھی ہیں، گمراہ ہیں، اللہ و رسول کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے ہیں، بظاہر وہ کتنے سادہ لباس میں بگلا بھگت بن کر آئے اور نیک باتیں بتائیں، مگر بھروسہ نہ کرنا کہ اس پردے میں کہیں نہ کہیں زہر کا تیر پوشیدہ ہے۔ حقیقت یہی ہے، لہذا ہمیشہ ایسوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ دونوں مثالیں ہم آپ کو دے دیں، یہی منہاج العابدین شریف کے اندر سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا کہ ایک آدمی دیوار کے نیچے سائے میں سو رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے جلدی سے اسے کھینچا، کہا ہٹو دیوار گر رہی ہے، کھینچ کے اس شخص کو دیوار کے سائے سے الگ کیا، دیوار گر گئی۔ اب لازمی چیز ہے کوئی بڑی دیوار اگر کسی آدمی پر گرے تو وہ مر ہی تو جائے گا اس میں، تو یہ بیچارہ جو دیوار کے سائے میں سو رہا تھا، جب اس کو اس نے کھینچ کر باہر نکالا، دیوار گر گئی، تو یہ شکریہ ادا کرنے لگا کہ تو نے مجھ پر بڑا کرم کیا، بڑی مہربانی کی، اور تو نے مجھے دیوار کے نیچے دب کر مرنے سے بچا لیا۔ تو وہ دوسرا جس نے بچایا تھا انہوں نے کہا میاں اپنا راستہ لو، میں نے کوئی مہربانی نہیں کی، میں نے تو اپنا کام کیا ہے۔ تو یہ پوچھنے لگا تو نے اپنا کیا کام کیا؟ جان تو میری بچی، کام تو میرا ہوا، تو نے اپنا کیا کام کیا؟ تو وہ کہنے لگا شخص کہ میں انسان نہیں ہوں، میں ہوں ابلیس، میں شکل انسانی میں ابلیس ہوں، میں نے تجھے بچایا، اپنی راہ لے۔ تو اس نے کہا تو نے بچایا لیکن تیرا کام کیسے ہوا؟ تو دیکھو بظاہر تو بڑا کام کیا، جان بچا لی، لیکن یہاں ابلیس صفائی سے بولا کہ میں نے اپنا کام یہ کیا ہے کہ اگر تو سوتا رہتا، دیوار گرتی تیرے اوپر، تو دب کر کے مر جاتا، تجھے شہادت کا مقام ملتا اور تیرا خاتمہ ایمان پر ہوتا، لیکن جب میں نے تجھے بچا لیا تو جب تک تو زندہ رہے گا میں تیرے پیچھے لگا رہوں گا کہ کب تجھے میں بے عمل کر دوں، کب تجھے بے ایمان کر دوں۔ تو میں نے تیری خیر خواہی میں نہیں بچایا، تجھے اپنے فریب میں مبتلا کرنے کے لیے بچایا۔ دیکھ لیا یہ ہے دشمن کا وار، یہ ہے ابلیس کا فریب۔ تو اسی روشنی میں دیکھ لے کوئی بھی بدعقیدہ گمراہ بظاہر خیر خواہی کر رہا ہے مگر سمجھنا کہ خطرے سے خالی نہیں ہے کہ کہاں پر یہ ہمارے عمل پر تیر چلا دے گمراہی کا اور کہاں پر ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال دے، اور اسی منزل پر ذہن کو لے آئیں کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نفس کے فریب کی جو بات میں بتا رہا تھا سمجھانے کے لیے کہ وہ بزرگ مصروف عبادت ہے، تو نفس کہتا ہے جہاد کے لیے چلیے، تو ان بزرگ نے سوچا نفس اور نیکی کا حکم، ضرور کوئی فریب ہے، کہا اچھا اے نفس میں جہاد کو تو چلوں گا لیکن
میں جنگل جنگل میدان میدان جاؤں گا، بستی سے نہیں گزروں گا کہ لوگ مجھے کہیں کہ مجاہد جا رہا ہے، تیری تعریف ہو تو خوش ہو جائے۔ تو اس نے کہا یہ بھی شرط منظور۔ تو یہ بزرگ سوچتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے؟ تو فرمایا میں روزے پہ روزہ رکھوں گا، نہ تجھے کھانے کو دوں گا، نہ پانی پینے کو دوں گا۔ اس نے کہا یہ بھی شرط منظور، مگر جہاد کے لیے چلیے۔ نفس اصرار کر رہا ہے کہ جہاد کے لیے چلیے۔ یہ بزرگ جتنی کڑی شرطیں بتاتے گئے، نفس ہر شرط کو منظور کرتا گیا۔ تو یہ بزرگ رو پڑے بارگاہ رب میں اور دعا کی کہ پروردگار عالم، تیرا فرمان سچ ہے کہ نفس امارہ برائی کا حکم دے گا، کبھی وہ نیکی کی طرف تمہیں نہیں لے جائے گا، یہ برائی کی طرف لے جائے گا۔ لیکن یہ مجھے جہاد کے لیے کہہ رہا ہے، جہاد بظاہر نیک معاملہ ہے، راز کیا ہے؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو حکم دیا کہ گفتگو کر اور راز کو ظاہر کر، اور ان بزرگ سے ارشاد ہوا کہ اس راز کو یہ خود ظاہر کیے دے رہا ہے۔ تو ان بزرگ نے نفس سے فرمایا کہ آخر تو جہاد کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اتنا اصرار کیوں کر رہا ہے کہ میں جہاد کرنے کے لیے چلوں؟ تو نفس نے کہا دیکھیں، یہ آپ کی بھلائی کے لیے نہیں میں کہہ رہا، نہ اس میں آپ کی بھلائی ہے، میں تو اپنی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ جہاد میں چلتے ہیں، کفاروں اور ظالموں سے مقابلہ ہوگا، ایک لمحے کے لیے ان کی تلوار گردن پر چلے گی، گردن کٹے گی، تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوگی، اور میں ہمیشہ کے لیے آپ سے آزاد ہو جاؤں گا۔ اور اگر جہاد میں نہیں جاتے تو آپ ہر لمحہ مجھے قتل کرتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، میں کہتا ہوں آرام کیجئے، آپ اٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سردی کا موسم ہے، میں کہتا ہوں پانی گرم استعمال کیجئے، آپ ٹھنڈے پانی سے غسل اور وضو کرتے ہیں، میں کہتا ہوں عمدہ کھانا کھا لیجئے، آپ روزے پر روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، یعنی میں جو کہتا ہوں اس کے خلاف کرتے ہیں، تو یہاں میں ہر لمحے قتل ہو رہا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ میدان جہاد میں ایک لمحے میں گردن کٹ جائے، مجھے نجات مل جائے۔ دیکھا نفس کا فریب کہ کتنی دور سے آ کر وہ فریب دیتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، مثنوی شریف کے اندر حضرت معروم رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ اے لوگوں، اگر تم چاہو کہ اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے نفس کو زیر کر لو، یہ تمہارے بس کی چیز نہیں ہے۔ نفس کا فریب بڑا خطرناک ہے۔ ہاں اگر شیخ کامل کا دامن ہاتھ میں ہے تو ان کی روحانیت تمہاری مدد کر کے تمہارے نفس کو زیر کرے گی۔ فرماتے ہیں ہیچ نہ کشن نفس را جزل پیر۔ معروم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہیچ نہ کشن نفس را جزل پیر، دامنے آ نفس کشرا سخت گیر۔ یعنی اے صاحب ایمان، اے مومن، اگر پیر کامل کا سایہ تیرے سر پر نہیں ہے تو نفس کو زیر نہیں کر سکتا، اگر ان کا سایہ ہے تو تیرے نفس کو وہ زیر کر دیں گے۔ لہذا پیر کامل کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، چھوٹنے نہ پائے۔ لیکن آج جو گمراہ اور ملحد قسم کے صوفی گھوم رہے ہیں، کوئی کہتا ہے نماز سے کیا تعلق، روزے پڑھ کر رکھنے سے کیا تعلق، تلاوت قرآن سے کیا تعلق۔ ہمارے علاقے میں تو ایک ایسے خبیث کا پتہ چلا، اللہ ایسوں پر قہر نازل کرے، جو کہتا ہے کہ آدھا قرآن گالی سے بھرا ہوا۔ معاذ اللہ، ایسے بھی گمراہ اور جاہل قسم کے لوگ ملیں گے اور اس قسم کے عقیدے اپنے مریدوں کو تعلیم دیتے ہیں، کہتے ہیں سورہ تبت یدا میں گالی ہے، معاذ اللہ، اور پھر خبیث پیر بھی بنا گھوم رہا ہے۔
تو ان شیطان صفت پیروں سے اللہ تعالیٰ امت محمدی کو بچائے. دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، ان کے در کی غلامی نصیب کرے اور ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں رہے. یقیناً یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے.